أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حضرات، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا ہم پر احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ جو عشرہ ہے، آخری عشرہ اور تاک راتوں میں ہمیں عبادت کا اہتمام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہم پر ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اس بات پر کم ہے، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس سعادت کو حاصل کرنے کی امید ان کے دلوں میں تھی، اس سعادت کو حاصل کرنا وہ چاہتے تھے، لیکن وہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اس سعادت کو حاصل نہیں کر پائے. لہٰذا اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، صحت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں وقت دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ گھڑیاں، یہ مبارک گھڑیاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ مجھے جو موضوع آج دیا گیا ہے توحید اور شرک کے تعلق سے ہے. توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا جاننا، اکیلا ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس اکیلے کی عبادت کرنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ ہے توحید. اب بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں توحید کے تعلق سے. چند باتیں میں آپ کے سامنے آج کے اس خطاب میں عرض کروں گا کہ توحید کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا الہ وہی ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ رحمان رحیم ہے. قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور تمہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کی عبادت کو خالص کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ توحید ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جناتوں کو اور انسانوں کو میں نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی ہم شریک نہ ٹھہرائیں. نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے، نیز جتنے بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ مالی عبادتیں ہوں، چاہے وہ بدنی عبادتیں ہوں، تمام عبادات جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے بجا لائی جائیں. جیسا کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ کے لیے خاص ہے، کسی اور جگہ ہم طواف نہیں کر سکتے. اسی طرح سے نظر و نیاز جو کی جاتی ہے
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر نیاز نہیں کی جا سکتی. جانور قربان کرنا، کسی کی جو ہے قربانی دینا جانور کی وغیرہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ تمام عبادات جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ عبادتیں نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ ہم التحیات کے اندر پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں، نماز ہے اور جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں، جو بھی عبادات ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے. اللہ کے لیے علاوہ کسی اور کے لیے وہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیے توحید کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دے رہے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ لقمان کے اندر، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے جب یہ آیت پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ظلم ہم جو ہے، ایک اور بات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا ہو؟ کسی نہ کسی طرح سے ہم جو ہے ظلم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم نے حضرت لقمان کی نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ اے میرے بیٹے، تم جو ہے شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک کرنا یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. گناہ نہیں ہے بلکہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ ظلم ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے، جہاں پوری دنیا کی طاقت جو ہے وہ عاجز آ گئی تھی، پوری دنیا کی طاقت جو ہے وہاں پر تمہیں رزق نہیں پہنچا سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں رزق پہنچایا. پھر جب ہم دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہماری ماں سے ہماری رزق پورا کیا. ہمارے ماں کے پاس ہمارا رزق اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا. جب ہمیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے آتا تھا، ہم کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے رزق مہیا فرمایا. جب پھر ہم بڑے ہوئے، ہم جو ہے رہنے لگے، چلنے لگے، بڑے ہو گئے، وہاں سے لے کر اب تک جو ہماری زندگی آئی ہے، جو اب تک ہم جو ہے دنیا میں جی رہے ہیں، یہ تمام تر جتنی بھی سہولیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے. آسمان سے پانی برسانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، زمین کو پھاڑ کر وہاں سے رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. تمام نعمتیں، یہ جو سانس، جو ہوا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک ہم کتنی سانس ہم لے چکے ہیں، کتنا آکسیجن ہم لے سکے ہیں، ہم کو اس کا علم بھی نہیں ہے، ہم اس کا حساب بھی نہیں کر سکتے. ان لوگوں کو پوچھئے جو آکسیجن لے رہے ہیں اس کی قیمت کتنی ان کو ادا کرنی پڑتی ہے. جو بیڈ پر ہیں، آکسیجن لے رہے ہیں، ان کو آکسیجن لگایا گیا ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتے. اس آکسیجن کا کتنا پیسہ وہ روزانہ ادا کرتے ہیں. اور اس کی مثال ہم نے جو ہے کورونا کے اندر دیکھ چکے ہیں. اس کی مثال ہم کہ کتنا جو ہے آکسیجن، سانس لینا کتنا مہنگا ہو گیا تھا، آکسیجن کتنا مہنگا ہو گیا تھا. ہر کسی کی بات نہیں تھی، ہر کس ناقص جو ہے اس کو خرید نہیں سکتا تھا، بلکہ جن کے پاس مال ہوتا تھا، جن کے پاس روپیہ ہوتا تھا، وہی لوگ جو ہے وہ آکسیجن لے سکتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں کب سے جو ہے آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے، کب سے اللہ تعالیٰ ہمیں آکسیجن دے رہا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتے. یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے. مختلف قسم کے پھل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، مختلف قسم کے پھل، سبزیاں، الگ الگ میوے، بے شمار نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم استعمال کرتے ہیں. پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے،
اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں تو ہم پر حق اس کا کیا بنتا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو برداشت ہی نہیں کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جائے, کسی اور کے در پہ جا کے وہ اپنے منتوں کو پورا کرے, منتوں کو مانگے, اپنے حاجات کو وہ جو ہے فریاد کرے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے تو مجھے پکار, تو مجھے پکار, جب بھی تو مجھے پکارے گا میں تیری دعا کو قبول کروں گا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے جب آپ سے پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بندوں کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع, جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی, جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اللہ اکبر. ایسی کتنی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر, لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو, اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ ایک انسان اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے, مجبور ہے, پریشان ہے, اس پر ظلم ہوا ہے, لیکن اس ظلم کے جب اس پر ظلم ہوا تھا اس حالت میں جب وہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی پکار کو سن لیتا ہے, حالانکہ وہ ایمان والا نہیں ہوتا, لیکن اس وقت اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے سننے والا. جب وہ پکارتا ہے سچے دل سے اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بھی سن لیتا ہے. ہمارے پاس بہانے کیا بنائے جاتے ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتا ہے, اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے ولیوں کا وسیلہ چاہتے ہیں, ہم پیروں کا وسیلہ چاہتے ہیں, فلاں جگہ جاتے ہیں, فلاں جگہ جاتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب تر کر دیں, اللہ سے اللہ کی طرف پہنچنے کا یہ ہم کو ذریعہ بنے. جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب جو ہے اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے, کرم کرنے والا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم اگر تو زمین بھر کر بھی گناہ لے کر میرے پاس آ جائے گا تو میں اتنی ہی رحمت لے کر تیرے پاس آؤں گا. میری رحمت بھی تیرے لیے اتنی ہوگی جتنے تیرے گناہ ہوں گے. ہاں لیکن تجھے شرک نہیں کرنا پڑے گا, شرک نہیں کرنا چاہیے. اگر شرک ہوگا تو پھر معافی نہیں ملنے والی, اگر شرک ہوگا تو کوئی عمل قبول نہیں ہونے والا اور کسی طرح کا جو ہے عذر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں چلنے والا. بس اس کے عمل کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے. شرک سے وہ خالی ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرے گا, اس کی نماز بھی قبول کرے گا, اس کے عبادات کو بھی قبول کرے گا, اس کی تمام چیزیں اللہ کی حضور قبول ہوگی. اگر شرک ہے عمل کے اندر تو پھر کوئی عمل, کوئی حج قبول نہیں ہوگا, کوئی عمرہ قبول نہیں ہوگا, کوئی صدقہ, کوئی خیرات, کوئی بھی نیک کام کرو اگر شرک اگر اس کے عمل میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. یہ بنیادی چیز ہے, یہ بنیادی عمل ہے جو ہر انسان کو کرنا چاہیے. اس کا عقیدہ اس کو درست کرنا چاہیے کہ دیکھے کہ اس کے عقیدے میں کہیں شرک تو شامل نہیں ہے, کیونکہ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے میں دیتا ہوں. حضرت ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لاڈلے چچا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر جب تک وہ زندہ تھے اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی, دیوار کی طرح آپ کے سامنے کھڑے رہے, ہر طرح سے آپ کو پروٹیکشن دیا, ہر طرح سے آپ کی حفاظت کی, ہر طرح سے آپ کو بچانے کی کوشش کی. کسی کی مجال نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کوئی ہاتھ اٹھائے جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے. حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں بنائی گئی, بہت ساری سازشیں بنائی گئی, لیکن حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے. صحیح احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کوشش فرمائی کہ میرے چچا ایمان لے آئیں, میرے چچا ایمان لے آئیں. جب انتقال کا وقت قریب آیا, جب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ کے پاس. ابو جہل بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے چچا ایک بار صرف لا الہ الا اللہ کہہ لو, اللہ کے پاس میں تمہارے لیے حجت کروں گا,
اللہ کے پاس میں سفارش کروں گا, درخواست کروں گا, ایک بار صرف تم لا الہ الا اللہ کہہ دو, صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو بس. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا وہاں پر, بار بار جو ہے کہ نہیں تو اپنے موت کے ڈر سے تو اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر رہا ہے, حالانکہ تجھے چاہیے کہ تو اپنے باپ داداؤں کے دن پر, عبد المطلب کے دن پر تجھے مرنا چاہیے. بار بار جو ہے وہ پیچھے سے آواز لگا رہا تھا. آخر میں ہوتا کیا ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں عبد المطلب کے دن پر ہوں, اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, چہیتے چچا, لاڈلے چچا, بہت زیادہ غم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے چچا جو ہے وہ بغیر ایمان کی دنیا سے چلے گئے. اصل فکر انسان کو یہ ہونی چاہیے, اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا بھائی, میرے چچا, میرے والدین, میرے بچے, میری بیوی اور میرے رشتہ دار, میرے پڑوسی, یہ سب جو ہے توحید کے اوپر آ جائیں, یہ سب ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں, ورنہ یہ خسارے میں رہیں گے, ورنہ یہ گھاٹے میں رہیں گے, یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی کے چچا جب کامیاب نہیں ہوئے تو بتائیے ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اجمعین نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے چچا نے آپ کی اتنی مدد فرمائی, اتنا ساتھ دیا آپ کا, کیا اللہ کی طرف سے کوئی آسانی ان کے لیے ہے, کوئی اللہ تعالیٰ ان کو صلہ اس کا دے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں, میرے چچا کو اس کا اجر ملے گا, اس کا صلہ ملے گا. وہ صلہ کیا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو دیا جائے گا, سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو دیا جائے گا. اور سب سے اگر میں نہ ہوتا تو اس طرح کا عذاب ان کو نہ دیا جاتا. وہ ہلکا عذاب کیا ہے؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے ابو طالب کو, جس کا اثر ان کی کھوپڑی تک ہوگا, ان کی کھوپڑی کھولنے لگے گی. یہ سب سے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے. یہ اللہ کے نبی کے چہیتے چچا کو دیا جا رہا ہے. کیوں ایمان نہیں لائے, کلمہ نہیں پڑھا؟ یہ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے وہ بغیر ایمان کی دنیا سے چلے گئے. اتنا غم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بار بار اللہ سے دعا کر رہے ہیں, بار بار اللہ سے دعا کر رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں بار بار. جبکہ جو ایمان جو کلمہ کے بغیر دنیا سے گیا ہے اس کے لیے کوئی استغفار, کوئی مغفرت کام نہیں آتی ہے. پھر بھی غم اتنا تھا, بار بار دعا کریں. اللہ تعالیٰ جب تک روکتا نہیں تب تک میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا. تو یہ چیز ہے, توحید کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم, جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا, انہیں شرک کو نہیں ملایا, یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی لوگ اس راہ راست پر ہیں. ان کے علاوہ کوئی اور راہ راست پر نہیں ہے. دیکھیے اللہ کا حق ہے, اسے ادا کیے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں ہے. سب سے پہلا حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سواری پر جا رہے تھے, آپ کے پیچھے جو ہے حضرت معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے معاذ بن جبل, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. پھر کہا اے معاذ بن جبل, تھوڑی دیر سواری چلی آگے, پھر پوچھا, آواز دی, کہا کہ میں حاضر ہوں. پھر تھوڑی دیر اور سواری آگے چلی, پھر کہا اے معاذ بن جبل, کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے, بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, ان کو پوری طرح سے حاضر کرنے کے لیے, ذہن ادھر ادھر نہ جائے, پوری طرح سے توجہ سے یہ بات سنیں. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. پھر تیسری بار جب کہا کہ حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بتاؤ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر تھوڑی دیر تک سواری اور آگے گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ ابن جبل, کہا کہ یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا کہ اگر وہ ایسا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر.
پھر انہوں نے یہی جواب دیا کہ اللہ اور رسول بہتر جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ ان کو عذاب نہ دے. جب وہ توحید کا اقرار کر لے، ایک اللہ کی جب وہ گواہی دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر حق یہ ہے کہ ان کو عذاب نہ دے. اللہ اکبر. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وہ جہنم سے بچ جائیں گے. اور انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے بتائیے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اور یہاں سے اس کو کامیاب ہو کے جانا ہے تو اس کو شرک سے بچنا پڑے گا. جہنم سے بچنا ہے تو شرک سے بچنا پڑے گا اس کو، ورنہ وہ جہنم سے بچ نہیں پائے گا. سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا، سورہ بقرہ کے اندر ذکر آتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور کیا پوچھتے ہیں اپنے بیٹوں سے؟ سوال کیا کرتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر. بچوں کو کیا پوچھنا چاہیے؟ ماں باپ کو کیا سکھانا چاہیے؟ بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھانا چاہیے. بچوں کو ہم نے اسکول سکھایا، کانوینٹ اسکول سکھائی، انگلش میڈیم سکھائی، اچھے اچھے کلاسز دی ہم نے، ہے نا، بہت اچھا پڑھایا لکھایا سکھایا. اگر ہم نے یہ نہیں سکھایا بچوں کو کہ تیرا رب کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تیرا اللہ کون ہے، تجھے پالنے والا کون ہے، اگر یہ ہم نے نہیں سکھایا تو فیل، پوری طرح سے فیل ہو گئے ہم. اگر وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہا ہے، کسی اور کے سامنے وہ اپنے حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو پھر آپ فیل ہو گئے. آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، پوچھا ہے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے رب کی اور آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی ہم عبادت کریں. تسلی میں معلوم تھا کہ یہ بچے تو اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، سینے میں ٹھنڈک کے لیے، تسلی کے لیے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. اللہ اکبر. مرتے وقت میں انسان اپنی پراپرٹی کے بارے میں سوچتا ہے، میرے بچے کیا کریں گے، میرے مرنے کے بعد کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیسے ان کی گزرے گی، کیسے ان کی زندگی گزرے گی، یہ فکر انسان کو ہوتی ہے. یا انبیاء کی فکر دیکھیے، مرتے وقت میں اپنے بچوں کو پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں جاتے ہیں، دیکھیے انبیاء کی زندگی پوری آزمائشوں سے گھری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت آزمائش کرتا ہے اپنے خاص بندوں کی، خاص طور سے انبیاء کرام کی. جیل میں جاتے ہیں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، دو قیدی وہاں پر ہوتے ہیں، ان کو خواب آتا ہے، مختلف قسم کے دونوں کو الگ الگ خواب آتا ہے. ایک جو ہے وہ انگور نچوڑ رہا ہے اور دوسرے کے سر پہ جو ہے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اس کو جو ہے کوے کھا رہے ہیں. اس طرح کے دو خواب وہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو تعبیر الاحادیث کا علم دیا تھا، خواب کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جان کر موقع کا بہت ہی بہترین فائدہ یہ اٹھایا. انہوں نے سب سے پہلے ان دو قیدیوں کو توحید کی دعوت دی. انہوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہاری خواب کی تعبیر تم کو بتا دوں گا. شروعات کیا کیا انہوں نے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، ایک نوکر ہے، اس کے 10 مالک ہیں. ایک نوکر، اس کے 10 مالک ہیں. کیا وہ نوکر اچھا ہے، یا وہ نوکر جو ایک نوکر ہے اس کا مالک بھی ایک ہے؟ میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ایک نوکر ایک مالک. دیکھیے 10 مالک ہے، ایک نوکر ہے، 10 کا حکم ایک ساتھ پورا کر سکتا ہے کیا؟ ایک مالک بولے گا لے کیا، دوسرا بولے گا مت لے کیا، بولے گا وہ کام کر، تیسرا بولے گا وہ کام کر، چوتھا بولے گا وہ کام کر. ایک مالک ہے، ایک نوکر ہے، برابر اس کے حکم کو پورا کرتا رہے گا. مثال دے کر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کا بیان ان کے سامنے پیش کیا، توحید کی دعوت ان کے سامنے دی کہ ایک اللہ ایک غلام، ایک اللہ ایک غلام. دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، پورے انسانوں اور جنوں کے نجات کا جو ذریعہ ہے، نجات کا جو واحد ذریعہ ہے وہ توحید ہے. اس کے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آج کے تراویح میں یہ آیت پڑھی گئی ہے. کیا ہے اس کا معنی؟ ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں سب کی طرف ہم نے وحی کی کہ اگر شرک کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے تو تمہارے پورے عمل برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارے پانے والوں سے ہو جاؤ گے، تم خسارے میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، پورے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا عمل بھی برباد کر دیا جاتا. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا. دیکھیے بیماری دینے والا کون؟ اللہ. شفا دینے والا کون؟ اللہ. بیٹے دینے والا کون؟ اللہ. بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ. بانجھ رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کسی کو بیٹے کثرت سے بیٹیاں دے دیتا ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، میرے 6 بیٹیاں ہیں. کیسا بولتا ہے وہ؟ 6 بیٹیاں ہیں میرے. ایک دم سامنے والا بھی ایک دم حیرت میں، 6 بیٹیاں مطلب اب کیسا کرنا؟ 6 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ فخریہ طور پہ میرے 5 بیٹے ہیں، میرے 6 بیٹے ہیں، فخر ہوتا ہے. ارے اللہ نے دیے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کرتا ہے، کسی کو بے اولاد بھی کرتا ہے. دنیا کے اندر اس کی آزمائش ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی، سب ملا کے دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اولاد دیتا ہے. دنیا کے اندر کوئی کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو اولاد دے. بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. بہت سارے لوگ بیٹا نہیں ہو رہا ہے، چکر کاٹتے ہیں، دھاگا باندھتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے ہیں. تب جا کے ان کی تقدیر میں دینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں نہیں فلاں وہاں جانے کی وجہ سے وہاں پر یہ تمام چیزیں ہم نے کر لی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اولاد ہوئی ہے. آپ بھی وہاں جائیے. دوسروں کو بھی وہ ترغیب دیتے ہیں، آپ بھی وہاں جائیے، آپ کو بیٹا ہو جائے گا. ارے ایسے کئی لوگ ہیں، ایسے کئی اللہ والے ہیں جن کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی. دنیا کے اندر ان کو خود کو اولاد نہیں ہوئی، پھر وہ دوسروں کو کہاں سے اولاد دیں گے بتائیے. حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے سورہ مریم کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن کریم کے اندر. بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی ہے، جبکہ دنیاوی تمام اسباب مفلوج ہو چکے تھے، دنیاوی اسباب وہاں کام کرنا بند کر دیے تھے، لیکن اللہ سے دعا کی انہوں نے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے جو بھائی بندو ہیں ان کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ جو ہے گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں، لہذا مجھے ایک وارث عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائی رب شقیا. میں نے اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں بہت بڑھاپے کی کمال کی حد کو پہنچ چکا ہوں، بڑھاپے کی کمال کی حد، بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں میں، بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن تجھ سے مانگ کر کبھی میں مایوس نہیں ہوا، نا امید نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہیں اولاد ہم دیں گے. میری بیوی بانجھ ہے، اور ایک کیا سبب بتاتے ہیں وہ؟ میری بیوی بانجھ ہے. وقالت امراتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تو نے مجھ سے مانگا ہے میں تجھے اولاد دوں گا. پھر پوچھتے ہیں اللہ اولاد تو دے گا، نشانی کیا ہوگی اس کی، نشانی کیا ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جو ہے 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر پاؤ گے، صرف تسبیح کر پاؤ گے، یہ نشانی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. دنیاوی اسباب بھی جب ختم ہو جاتے ہیں تب بندہ اللہ سے سچے دل سے مانگتا ہے، طلب سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال
اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے سچے دل سے مانگنا چاہیے، اور دعاؤں کے بھی آداب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو جلدی نہ کرے دعا کرنے کے بعد، کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں دعا میرے قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ دعا 3 قسم کے اس کو اثرات ملتے ہیں۔ ایک تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ سے فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی بلا کوئی مصیبت اس سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے دنیا کے اندر، یا پھر اس کو آخرت میں اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم یہ بات بتا دو گے لوگوں کو تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ بات بتا دو گے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم لوگوں کو عمل کرنے کے لیے دو، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ یعنی یہ بات اس حدیث کے اندر آئی ہے کہ اگر شرک نہیں کرتا ہے بندہ، اگر گواہی دیتا ہے اس بات کی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہے کتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوں، چاہے کتنے بھی گناہ اس نے کیے ہو، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اگر وہ توحید کے اوپر مرا ہے، توحید پر اس کی موت ہوئی ہے، توحید پر اس کا انتقال ہوا ہے، تو ضرور بضرور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ مرتے وقت میں زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا، اس کی کامیاب ہے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، بشارت دی ہے اس کے لیے کہ وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور بھی بہت سارے باتیں، ٹائم کتنا ہے ابھی؟ ہاں اور 20 منٹ ہے۔ دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں قیامت کے دن۔ ہر انسان چاہتا ہے نا، ہر ایمان والا، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ، اور ہم امید بھی کرتے ہیں اور ہمارا یقین بھی ہے کہ اللہ کے نبی شفاعت ضرور کریں گے کل قیامت کے دن، اس امت کے لیے ضرور شفاعت کریں گے۔ آئیے کن لوگوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم سے پوچھا قیامت ان لوگوں میں سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے؟ لوگوں نے پوچھا قیامت کے دن سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کے بارے میں آپ شفاعت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں سب سے پہلے تم سوال کرو گے، یہ سوال تم کرو گے، اس بات کا مجھے یقین تھا، کیونکہ تمہیں احادیث سننے کا زیادہ شوق ہے، تم حدیث سننے کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہو۔ تو سنو، قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ بخاری کی روایت ہے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اس کے لیے میری شفاعت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے میری شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ میرے پاس 2 چیزیں لائی گئی، مجھے اختیار دیا گیا، ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھے اختیار دیا گیا، یا تو اپنی آدھی امت کے جنت میں جانے پر راضی ہو جاؤ یا روز قیامت شفاعت کرو، کہ میں میری آدھی امت کو جنت میں جانے پر راضی ہو جاؤں یا میں امت کی شفاعت کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کو چن لیا۔ نہیں، میری آدھی امت جنت میں جائے یہ بات نہیں، میں شفاعت کا جو مجھے آپشن دیا گیا ہے شفاعت کو میں نے چن لیا، اور میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جس کی موت اس حالت میں آئے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا تھا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، یعنی توحید کے اوپر جس کا خاتمہ ہوگا اللہ کے نبی کی شفاعت بھی اسی کو ملے گی، کسی اور کو نہیں ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی شفاعت کرنے کا جو ہے اللہ کے پاس اختیار نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا، لیکن میری شفاعت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اہل توحید ہوں گے، جن کا خاتمہ توحید پر ہوا ہوگا، انہی کے لیے میری شفاعت ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے میری شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو مسلمان فوت ہو جائے پھر اس کی نماز جنازہ میں 40 افراد ایسے ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اہل توحید 40 اہل توحید ہوں،
اس کی جنازے میں شریک ہو جو انتقال کر گیا ہے تو اس کے حق میں ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، ان اہل توحید کی شفاعت کو اس مرنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے احادیث کے اندر آئی ہے اس کے تعلق سے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک واقعہ ہے، تم سے پہلے امتوں میں ایک شخص تھا، تم سے پہلے امتوں میں ایک شخص تھا، البتہ وہ توحید پرست تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بلایا اور ان کو وصیت کی کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا یہاں تک کہ کوئلوں کی طرح ہو جاؤں، مجھ کو جلا دینا یہاں تک کہ میں کوئلے کی طرح ہو جاؤں، پھر ان کوئلوں کو پیس کر میری راکھ کو تیز ہواؤں کے اندر اڑا دینا، میری راکھ کو تیز ہواؤں کے اندر اڑا دینا. چنانچہ جب وہ انتقال کر گیا وہ بندہ، پھر ایسے ہی کیا. ان کے جو لوگ تھے، جو ماتحت پسماندگان تھے، انہوں نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا. پھر اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں جب وہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے آدم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا، پوچھا اس کو تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا، اے میرے رب تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، گناہ میں نے کیے تھے بہت سارے، مجھے ڈر ہوا، تیرا ڈر ہوا مجھے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے تو اس بنا پر اس کی مغفرت کر دی گئی، حالانکہ اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا سوائے توحید کے، سوائے توحید کے اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو معاف کر دیا. دیکھیے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے اور ایک نہ ایک دن جو ہے وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے گا. احادیث اس کے تعلق سے بہت سارے احادیث آتی ہے، جیسا کہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چند اہل توحید کو جہنم میں ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی. دیکھیے بہت سارے مجرم ہوتے ہیں، کچھ ایسے مجرم ہوتے ہیں جن کو عمر قید دی جاتی ہے، کچھ ایسے مجرم ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا سال 2 سال کی سزا دی جاتی ہے، پھر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا دی جاتی ہے. اب یہ جہنم ایک ایسا قید خانہ ہے، دنیاوی قید خانہ تو معمولی ہے، جہنم ایسا قید خانہ ہے جو مجرموں کا ٹھکانہ ہے، جو گنہگاروں کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نہیں نکالے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہوں گے. پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو توحید والے ہوں گے، ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے ہوں گے، جہنم میں ان کو سزا دی جائے گی یہاں تک کہ وہ کوئلے بن چکے ہوں گے، جل کر کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے. پھر رحمت الہی ان کو پائے گی، اللہ کی رحمت ان کو پائے گی. چنانچہ انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے دروازوں پر پھینک دیا جائے گا. جہنم سے ان کو نکالا جائے گا، جنت کے دروازوں پر پھینک دیا جائے گا. پھر اہل جنت ان پر پانی چھڑکیں گے، اہل جنت ان پر پانی کا چھڑکاؤ کریں گے، جس سے وہ یوں اگیں گے جیسے سیلاب کے لائے ہوئے کوڑا کرکٹ میں نباتات اگتے ہیں. سیلاب میں جو کوڑا کرکٹ آتا ہے اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے پودے اگ آتے ہیں ہرے ہرے ایک دم نئے نئے، اس طرح سے وہ اگائیں گے. یعنی ان کے بدن بہت جلد اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے، بن کر پوری طرح جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. لیکن جب وہ پانی کا چھڑکاؤ کریں گے تو پھر اپنی اصلی حالت میں وہ آ جائیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں. یہ ایسا موضوع ہے، ایسا ٹاپک ہے، اس پر بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری قرآنی آیات ہیں، بلکہ پورے قرآن کا مضمون یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب مانگو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تمہیں مانگنا ہے اللہ سے مانگو. جب مدد مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو. اور کوئی اختیار بھی نہیں رکھتا کہ کسی کو نفع پہنچائے، نقصان پہنچائے، کسی کی تکلیف کو دور کرے، کسی کی پریشانی کو دور کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی میری بیماری کو دور کر دیتا ہے. تو بیماری دور کرنے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، روزی میں برکت دینے والا، یہ سب اختیارات پورے کل کے کل اختیارات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے ان تمام چیزوں کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا. اب ایک چیز یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا،
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ روزی کے اندر برکت نہیں ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، شاید ان کے اوپر کسی نے جادو ٹونا کرایا ہے، شاید ان کے اوپر کسی نے جادو ٹونا کرایا ہے، فلاں بابا کے پاس چلیں گے، وہاں جانے کے بعد وہ ہمارے لیے بندوبست کر دیں گے، ہمارے لیے وہ انتظام کر دیں گے، پھر ہماری روزی چلنا شروع ہو جائے گی۔ اس بات میں ایک نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے روزی کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب روزی اس بندے کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا تھا اور اس جادوگر نے جو ہے اس کو روک دیا۔ اب بتائیے طاقتور کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ طاقتور ہوا یا پھر وہ جادوگر طاقتور؟ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتا تھا روزی، لیکن فلاں جادوگر نے جو ہے جادو کر کے اس کی روزی کو روک دیا۔ کتنی خطرناک بات ہے بتائیے، کتنی جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دینا چاہا تھا، فلاں نے جو ہے اس کے جادو کر کے اس کو روک دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر روزی کم ہے، دھندا کم چل رہا ہے، بزنس ٹھپ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت ہے۔ ہر چیز کو لے جا کے وہاں نہ جوڑے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ دنیا میں انسان آزمائش کے لیے آیا ہوا ہے۔ دنیا میں کسی کا رزق زیادہ ہو گیا، کسی کا کم ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے یا اس سے بہت ناراض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر آزمائش ہے۔ تو بہرحال اس طرح کا یقین ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر مضبوط یقین رکھیں، کامل یقین رکھیں۔ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ توحید، جیسا کہ کہتے ہیں نا بات، کہ جب تک ایک اللہ والا اس دنیا میں رہے گا، ایک اللہ کہنے والا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ اہل توحید کے اوپر یہ دنیا جو ہے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کے لیے یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ اہل توحید کے لیے دنیا میں بھی انعامات ہیں، آخرت میں بھی انعامات ہیں۔ ایک اور بات جو ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر، آپ کو معلوم ہے کہ 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور سامنے جو جمع غفیر تھا 1000 کا لشکر تھا، لشکر جرار تھا، ہتھیاروں سے لیس تھا، اور ادھر مسلمانوں کا جو لشکر تھا ان کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ کوئی سامان جو ہے جنگ تھا، بلکہ یہ اللہ کے بھروسے پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا کرتے ہیں، بڑی رکت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو پھر اے اللہ آج کے بعد تیری روح زمین پر عبادت نہیں ہوگی۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا وسیلہ، اللہ کی توحید کا وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی فوج بھیج دی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے پرکھچے اڑ گئے، کس طرح سے جو ہے انہوں نے جو ہے کس طرح سے شکست جو ہے وہ فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب و کامران فرمایا۔ یہ اہل توحید کی جماعت تھی، 313 تھے۔ آج 313، آج دیکھتے ہیں دنیا کے کتنے ہیں، 200 یا 250 کروڑ جو ہے مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اس میں سے توحید پرست کتنے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال۔ تو توحید اصل بنیاد ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی توحید پرستوں کو ملتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی توحید پرستوں کو ملتی ہے۔ اگر توحید نہیں ہے انسان کے عمل میں، عقیدے میں، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کوئی عمل قبول نہیں ہے، معاف کرنا، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والا ہے۔ ایک انسان، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، بہت سارے لوگوں میں دیکھتا ہوں کئی بار حج کرتے ہیں، کئی عمرے کرتے ہیں، کئی جو ہے صدقہ و خیرات چاریٹی کے وہ کام کرتے ہیں، لیکن عقیدے میں توحید نہیں ہوتا، عقیدے میں شرک ہوتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ پہلے عقیدے کو درست کرنا چاہیے، پہلے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، حج کیجیے، تمام عبادتیں کیجیے۔ پہلے اپنے عقیدے کو خالص اور جو ہے صاف و شفاف بنائیں، اس کے اندر شرک کی خلط ملط نہ ہو، شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ انشاءاللہ چھوٹی سی نیکی بھی کرو گے اخلاص کے ساتھ،
اللہ تعالیٰ اس کا بڑے سے بڑا اجر ہمیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے شرک کے بارے میں بتایا کہ چھوٹا شرک یعنی چھوٹا شرک یہ ہے کہ انسان جو ہے جو بھی عمل کرے اس کے اندر دکھلاوا ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ لوگ دیکھ کر تعریف کریں گے، لوگ دیکھ کر واہ واہ کریں گے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، ایسا شرک جو مجھے معلوم ہے اور ایسا شرک جو مجھے معلوم نہیں، اللہ ایسے شرک سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کی دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو بہرحال وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، وقت جو ہے پورا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا تو آئندہ مزید باتیں جو آج کے خطاب میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر پایا، انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے میں ان تمام باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ہے پکا سچا توحید پرست بنائے، اللہ والا بنائے۔ ہماری زندگی، ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، سب اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو۔ جو کچھ میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کوئی ایسی بات آئی ہے جو نامناسب ہو، نازیب ہو یا پھر جو بھی ہو، وہ میری خطا ہے، اور جو اچھی باتیں آپ نے سنی ہے وہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سمجھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے نمازوں کو، روزوں کو قبول فرمائے، عبادات کو قبول فرمائے، نیک اعمالوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کلی عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے راستے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکال دے، جو پریشان حال ہے، جس بھی پریشانی میں وہ مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں ہے توحید پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے، جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں جائیں، اور ہمارے زبان پر جو ہے کلمہ توحید اللہ تعالیٰ جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔